جب کوئی انسان ناراضگی دور کرنے کے لیے پہل کرتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ غلط تھا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے انا سے زیادہ رشتے عزیز ہیں۔ لوگوں کے قصور معاف کر دیا کرو۔ یہاں پر ہر کوئی امتحان میں ہے اور امتحان میں غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی عقل کی وجہ سے قیمتی رشتے کھو دیتے ہیں اور کچھ لوگ رشتے بچاتے بچاتے اپنی قدر ہی کھو دیتے ہیں۔ دنیا کو سچا ہونے کی دلیل مت دو، بس یہی سوچ رکھو کہ اللہ سب جانتا ہے۔ خود کو خود ہی خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو۔ ایرو غیروں کے سہارے پر رہو گے، وہ آپ کے پاس بچی کچی خوشی بھی نہیں چھوڑیں گے۔ منافق لوگوں سے سنبھل کر رہیں۔ یہ پہلے تو آپ سے رو رو کر دکھ پوچھیں گے، پھر ہنس ہنس کر لوگوں کو بتائیں گے۔ مفت میں صرف ماں باپ کا پیار ملتا ہے، اس کے بعد دنیا کے ہر رشتے کے لیے کچھ نہ کچھ چکانا پڑتا ہے۔ جو آپ کی برائی کرتا ہے کرنے دیں، کیونکہ برائی وہی کرتا ہے جو آپ کی برابری نہیں کر سکتے۔ اخلاق کا تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میں نے ان پڑھ لوگوں کو انتہائی باتمیز اور تعلیم یافتہ لوگوں کو انتہائی بدتمیز دیکھا ہے۔ جب لوگ غصے میں ہوں تو ان کی بات غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب سامنے آتی ہے۔ خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پر اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھا کرو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ صرف دو لوگ آپ کو سمجھ سکتے ہیں، ایک جو آپ جیسے حالات سے گزرا ہو اور دوسرا جس سے آپ سے محبت ہو۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا عیبدار ہونے کی دلیل اور کم عقلی کی علامت ہے۔ تمہاری تقدیر اتنی دفعہ بدلتی ہے جتنی دفعہ تم اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو نماز عشاء کے بعد سورۃ الملک پڑھتا ہے، اللہ اسے قبر کی سختی، موت کی تلخی اور جہنم کی گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو بندہ لوگوں سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، اس کا تقوی کامل ہو جاتا ہے اور حرام چیزوں سے دور رہتا ہے، اس کی عبادت میں حسن آ جاتا ہے۔ اہل فضل کے ساتھ میل جول رکھنا بلندی مراتب کا موجب اور کمینہ صفات سے برکنار رہنا دشمن کے رنج کا باعث ہے۔ جس انسان پر تمہیں فضیلت اور فوقیت حاصل ہے، اس کی حالت پر اکثر نظر ڈالتے رہے کہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ بے شک تمہارا دین صرف زبانی لفظوں میں رہ گیا ہے۔ جیسا کوئی شخص اپنے کام سے تو بیکار رہے اور اپنے آقا کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے۔ جب اچھا کام دیکھو تو اس کی پیروی کرو اور جب برا دیکھو تو اس سے دور ہو جاؤ۔ کوئی مالدار اپنے مال کی کثرت سے موت سے نہیں چھوٹ سکتا اور نہ کوئی فقیر اپنی تنگدستی کے طفیل اس سے سلامت رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان پر رحم کرے جس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ اس کی جان موت کی طرف جا رہی ہے، پھر اس نیک عمل کرنے میں جلدی کی اور اپنی امیدوں کو چھوٹا کر دیا۔ ایسے اعمال کو ہمیشہ کرتے رہو جن کی بدولت دوزخ کی آگ سے نجات اور جنت میں داخل ہونے کی کامیابی ملے۔ جو انسان برائی کرے اس کے ساتھ نیکی کرنا نہایت اعلیٰ درجے کا کام اور بزرگی ہے۔ ایسی بات سے دور رہ کہ جس کا اندازہ نہ ہو سکے، گو اس کی نسبت بہت سے عذر بیان ہو سکیں، کیونکہ یہ کوئی دستور نہیں کہ ہر ایک ناشائستہ بات کہنے والے کا عذر قبول ہو جایا کرے۔
گردن اور چہرے پر موقع ہوں تو چونے میں تھوڑا سوڈا ڈال کر محکوں پر لگائیں۔ موقع ایسے غائب ہوں گے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ بے شک تیرا اعزاز و اکرام کرنا سب مخلوق کو حاوی نہیں ہو سکتا، بس اس بات کے لیے ایسے لوگوں کو تلاش کر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب والے ہوں۔ جو شخص ادب نہ ہونے کی وجہ سے مرتبے میں پیچھے رہ جائے وہ اپنی خاندانی بزرگی کی بدولت آگے نہیں ہو سکتا۔ اگر انسان کو ہمیشہ آرام حاصل رہے تو اس کی قدر معلوم نہیں ہوتی، اور جو لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں عافیت کی قدر وہی جانتے ہیں۔ کسی بندے کی نسبت اس کی اس بات کی وجہ سے جو اس سے بے ساختہ نکل گئی ہے اور اس کا درست اور صحیح مطلب ہو سکتا ہے، ناراض نہ ہو اور برا خیال نہ کر۔ قطع رحم کرنے سے ترقی اور برکت حاصل نہیں ہوتی، اور بدکاری کرنے سے دولت مندی نہیں ملتی۔ خبردار کوئی بندہ ایسی قرابت سے جس کی اسے حاجت ہے اعراض نہ کرے۔ غنی وہ ہے جو قناعت کرے، اور باعزت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مصروف ہو۔ اگر ایک قناعت کرنے والا عفیف ہو، بدخلقی کے سوا ہر ایک مرض کا علاج ہو سکتا ہے۔ قناعت اختیار کر کے لالچ سے اس طرح انتقام لو جیسا کہ دشمن قصاص لے کر اپنا دل ٹھنڈا کرتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے قناعت الہام فرما دیتا ہے۔ جو فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھتا ہے وہ تکلیفوں سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ سب سے زیادہ تکلیف کی بات فرصت کا فوت ہو جانا ہے۔ جو بندہ صاحب فضیلت ہوتا ہے وہ لوگوں کا خدمت گزار ہوتا ہے۔ عقل انسان کی فضیلت اور سچے بول زبان کی امانت ہیں۔ بے وفائی ایک بہت بڑا عیب ہے جو آدمی کے قد کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ ہر ایک آدمی کی قدر اس کی عقل کے مطابق اور اس کی عزت اس کے فضل و کمال کے موافق ہوتی ہے۔ دین کی مستعمار چیزیں تجھے فتنے میں مبتلا نہ کریں، یہ چیزیں تجھ سے واپس کر لی جائیں گی، اور جو گناہ اور حرام کام تو نے کیے ان کا وبال تیرے سر پڑے گا۔ علماء کی اہانت سے بچا رہے کہ یہ نہایت عیب کی بات ہے جو لوگوں کو تجھ پر ظن کر دے گی اور وہ تیری نسبت برے برے خیال رکھیں گے۔ مال خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کر اور اسراف و فضول خرچی سے بچتا رہے۔ فقر اور محتاجی کا سبب فضول کاموں میں مال کو خرچ کرنا ہے۔ پانی میں تھوڑا نمک ڈال کر منہ دھو ڈالیے، 2 دن میں چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ نظر کا جاتے رہنا اس چیز کی طرف دیکھنے سے اچھا ہے جو فتنے کی موجب ہو۔ برے لوگوں سے فتنہ پیدا ہوتا ہے اور خطاکاری ان پر منتہی ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے نفس میں قناعت کی صفت پیدا کرتا ہے وہ گناہوں سے بچنے اور پاکدامنی حاصل کرنے میں اس کی مدد و اہانت کرتا ہے۔ قناعت میں تونگری و غنا اور حرص میں رنج و عناد ہے۔ بھوک کے سالن کا مزہ چکھو اور اپنے نفس کو قناعت اختیار کرنے سے ادب سکھلاؤ۔ عزت کو اس شخص نے پایا ہے جسے قناعت نصیب ہوئی، اور کامیابی کو اس نے حاصل کیا جسے اطاعت کی توفیق ملی ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو عصر کی نماز کے بعد یہ تسبیح 7 مرتبہ لازمی پڑھا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ۔ اس کا معمول بنا لیں، تھوڑا عرصہ ہی گزرے گا خود دیکھو گے اللہ کے غیبی خزانوں سے رزق ملنے لگے گا۔ تکلفات کو بالائے طاق رکھنا بہت اچھا اثاثہ اور دنیا پر فریفتہ ہونا بہت بڑا فتنہ ہے۔ جو شخص عقل سے مدد لیتا ہے عقل اسے سیدھی راہ پر لگا دیتی ہے۔ ہر ایک چیز کے لیے
اس کے کمال کی ایک حد اور غایت ہے، اور آدمی کے کمال کی غایت اس کی عقل ہے۔ عقل مند سائلوں کی حاجت براری کر اور اپنے اچھے خصائل سے ان کو فیض پہنچا۔ عقل مندی لوگوں سے نزدیکی کا ذریعہ اور بیوقوفی دوری کا وسیلہ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم اس طرح ظاہر فرماتا ہے کہ جب عاجز لوگ اس کی اطاعت میں کوتاہی کرتے ہیں تو عقل مند اور ہوشیار اسے غنیمت جان کر اس میں مصروف ہو جاتے ہیں۔